بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت آدم و بی بی حوا علیہم السلام۔ روایت میں منقول ہے کہ عبداللہ بن سلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں آدم کا نام آدم ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ روئے زمین کی خاک سے پیدا ہوئے۔ پوچھا کہ آدم ہر مقام کی خاک سے خلق کیے گئے یا صرف ایک جگہ کی خاک سے؟ فرمایا کہ اگر ایک جگہ کی خاک سے پیدا ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کو نہ پہچانتے اور سب کے سب ایک شکل و صورت کے ہوتے۔ پوچھا کہ ان کا دنیا میں کوئی مثل و مانند ہے؟ فرمایا کہ خاک ان کی مثل و مانند ہے، کیونکہ خاک میں سفید و سرخ، سبز و گلابی، نیلا رنگ ہوتا ہے۔ اس میں شیریں و شور، ہموار و ناہموار، سخت و نرم زمین ہوتی ہے۔ اسی سبب سے لوگوں میں نرم و سخت، سرخ و سیاہ، زرد و گلابی رنگ ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ حوا آدم سے پیدا ہوئیں یا حوا سے آدم پیدا ہوئے؟ فرمایا حوا کو آدم سے خلق کیا ہے، اور اگر حوا سے آدم خلق ہوتے تو طلاق دینا عورتوں کے اختیار میں ہوتا۔ پوچھا گیا کہ حوا آدم کے کل جسم سے پیدا ہوئیں یا بعض سے؟ فرمایا کہ بعض حصہ جسم سے۔ اگر کل جسم سے خلق ہوتیں تو قصاص میں مردوں اور عورتوں کا حکم یکساں ہوتا۔ پوچھا گیا کہ آدم کے ظاہری حصہ جسم سے پیدا ہوئیں یا باطن سے؟ فرمایا باطن سے۔ اگر ظاہر جسم سے پیدا ہوتیں تو بے شک بے پردہ گھومتیں جیسے مرد پھرا کرتے ہیں، لہٰذا مردوں پہ لازم ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں۔ پوچھا گیا کہ آدم کی داہنی جانب سے پیدا ہوئیں یا بائیں جانب سے؟ فرمایا کہ بائیں طرف سے۔ اگر داہنی طرف سے پیدا ہوتیں تو مرد و زن میراث میں برابر ہوتے۔ چونکہ بائیں جانب سے پیدا ہوئی ہیں اس لیے میراث میں عورتوں کا ایک حصہ اور مردوں کا 2 حصہ ہوتا ہے، اور 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے۔ پوچھا کہ ان کے کس حصہ جسم سے پیدا ہوئیں؟ فرمایا کہ اس مٹی سے جو کہ ان کے بائیں پہلو کی پسلی سے باقی بچی تھی۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورت کو اس لیے مرأتن کہتے ہیں کیونکہ مرد سے خلق ہوئی، کیونکہ حوا آدم سے خلق ہوئیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ عورتوں کو اس وجہ سے نساء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حوا کے بغیر کسی چیز سے کوئی انس نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز خلق کیا۔